السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ رائزنگ بلز اکیڈمی کے زیر اہتمام اشرا مبشرہ کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور سیکنڈ لیکچر میں ہم پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے 583 عیسوی میں ہوئی۔ اگر ہم آپ کے نسب کو دیکھیں تو آپ کے والد ماجد کا نام خطاب ہے، اور آپ رسول اللہ کا جو تعلق ہے وہ قریش کی ایک شاخ ہے بنی عدی، اس سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور اہل مکہ جو ہے اس میں آپ رسول اللہ بڑے معزز شمار ہوتے تھے، اور اگر ہم آپ رسول اللہ کے نسب نامے کو دیکھیں تو آپ کا نسب نامہ جو ہے 7ویں پشت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم اب بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صفات کے بارے میں، تو ہم ان کی صفات کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قریش میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور انہی چند ایک لوگوں میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو آپ رسول اللہ بہت مضبوط اور طاقتور تھے، یہ اپنے فیصلے کے پکے تھے، اور شاہ سواری میں جو ہے آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی کہ آپ کو گھڑ سواری بھی بہت اچھی سی آتی تھی۔ اور ان کی جو فن تقریر ہے اور خطابت یعنی لکھنا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت بہترین تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس شعبے سے، کس پیشے سے منسلک تھے، تو آپ رسول اللہ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ اور قریش جو ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو اس وقت قریش نے آپ رسول اللہ کو ان کی دانش مندی اور حسن تدبر کی بنا پہ اپنا سفیر مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی واقعہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معجزہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تلوار لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی تھی، اس وجہ سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو، ان کی عادات کو، ہر چیز کو، اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس کے پیچھے جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اسلام کو اتنی زیادہ تقویت ملی کہ جو لوگ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے وہ اب باقاعدہ عبادت کرتے تھے، باقاعدہ وہ خود کو مسلمان کہلاتے تھے، اس طرح سے تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو اتنی زیادہ تقویت دے رہی تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو اتنی زیادہ تقویت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ رسول اللہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں سے ایک تھے، اور تمام غزوات میں بھی یہ شامل ہوئے، جتنے بھی غزوات ان کے حیات مبارک میں ہوئے ان تمام غزوات میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ اور اگر ہم ان کی سخاوت کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اسلام کی حق میں جو محبت ہے اس کو دیکھیں تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور ہر وقت خرچ کرنے کی لیے حاضر رہتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام میں دوسرے خلیفہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ان کی خلافت کا زمانہ دیکھیں تو اس کو خلافت راشدہ کا زرعی دور کے لکھا جاتا ہے، جہاں پہ بھی لکھا جائے گا زرعی دور لکھا جائے گا، یعنی اتنا بہترین دور تھا۔ اور ان کی خلافت جو ہے یہ تقریباً 10 سال جو ہے 10 سال کا ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جو ان کی خلافت کا عرصہ رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کی خلافت میں فتوحات کس طرح سے ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ سے فتوحات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی ہے، اور اسلامی حکومت اور اسلام ایشیا اور افریقہ تک پہنچ گیا تھا، اور دوسری طرف سے مصر، شام، فلسطین، ایران، یہ سارے علاقے بھی ان کی خلافت میں ہی فتح ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان کو دفن کہاں پہ کیا گیا، یعنی کہ ان کی آخری آرام گاہ کیا تھی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو یکم محرم
اور 24 ہجری کو مدینہ میں شہید کیا گیا تھا، اور ایک آدمی تھا، کفار ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کفار ہے جس نے ان کو شہید کیا تھا، اس کا نام ہے ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قبر ہے، یہ ان کی ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔